جمعے کے دن درود پاک کیوں زیادہ پڑھنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری جو شاید آپ نہیں جانتے۔ کبھی اپنے دل سے یہ سوال پوچھا ہے، اگر آج آپ کی زندگی کا آخری جمعہ ہو تو آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تحفہ لے کر جائیں گے؟ ہم میں سے اکثر لوگ جمعے کے دن نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک ایسا عمل ہے جس کی طرف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر توجہ دلائی، اور افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس عمل کو صرف نماز تک محدود سمجھتے ہیں۔ اگر آپ بھی درود پاک صرف نماز میں پڑھتے ہیں تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج شاید آپ کو وہ بات معلوم ہو جائے جس کے بعد آپ کا ہر جمعہ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کا حکم کیوں دیا؟ آخر جمعے ہی کو اس قدر اہمیت کیوں دی گئی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے بعد یقین مانیں آپ جمعے کا دن کبھی درود پاک کے بغیر نہیں گزاریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا دفتر میں کام کر رہے ہیں یا راستے میں سفر کر رہے ہیں، اور آپ محبت سے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور وہ درود اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ کیا اس سے بڑی خوش نصیبی ایک مسلمان کے لیے کوئی اور ہو سکتی ہے؟ آئیے پہلے محبت اور ادب کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر اپنی رحمتیں نازل فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ بے شک تو ہر تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر برکتیں نازل فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائیں۔ بے شک تو ہر تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ اب ذرا ایک اور بات پر غور کیجئے، شاید ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود ابراہیمی صرف نماز کا حصہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جمعے کے دن اس کی کثرت کرو، یعنی نماز ختم ہونے کے بعد بھی گھر میں، بازار میں، سفر میں، فارغ وقت میں جب بھی موقع ملے اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھو، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے۔ ایک انسان پوری زندگی دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، صبح سے شام تک رزق، گھر، کاروبار، نوکری اور ہزاروں فکریں، مگر اچانک ایک دن اسے احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، لیکن میں نے اس محبت کا حق کتنا ادا کیا؟ ہم اپنے عزیزوں کو خوش کرنے کے لیے تحفے دیتے ہیں، ان کی پسند کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن جس ہستی نے ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھایا، جس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، جس نے ہمارے لیے دعائیں کی، کیا ہم نے ان پر درود بھیجنے کے لیے چند لمحے بھی نکالے؟ جمعے کا دن صرف ایک اور دن نہیں، یہ رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔
تو ذرا سوچئے، اگر اسی بابرکت دن آپ کی زبان درود پاک سے بھی تر ہو، آپ اللہ سے بھی دعا مانگ رہے ہوں اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیج رہے ہوں، تو کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ شاید آپ کی کوئی پریشانی ختم ہو جائے، شاید آپ کی کوئی دیرینہ دعا قبول ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اور شاید یہی درود قیامت کے دن آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے آج ایک چھوٹا سا عہد کیجئے، جب بھی جمعہ آئے گا، میں صرف نماز میں نہیں بلکہ پورے دن محبت اور اخلاص کے ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھوں گا۔ کون جانتا ہے ہمارا اگلا جمعہ آئے یا نہ آئے، لیکن اگر یہ جمعہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہو تو کیوں نہ اسے درود پاک کی خوشبو سے سجا دیا جائے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیشہ زندہ رکھ، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کی پریشانیاں دور فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گھروں میں رحمت، برکت اور سکون عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مزید بڑھا دیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں، دوستوں اور ہر اس شخص تک ضرور پہنچائیں جو اس عظیم سنت سے غافل ہے۔ اور اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی مستند، دل کو چھو لینے والی اور ایمان تازہ کرنے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سکون حرم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔